السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے چینل میں آن لائن سائنس لیکچر اینڈ لٹریچر۔ 30 مارچ 1432 کو سلطان مراد کے ہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ سلطان مراد نے اپنے بیٹے کا نام پیغمبر اسلام کے نام پر محمد رکھا۔ محمد جب 11 سال کے ہوئے تو سلطان مراد نے اماسیہ ریاست میں انہیں گورنر کی حیثیت سے بھیج دیا تاکہ وہ وہاں حکومت کرنے کا تجربہ حاصل کر سکے۔ انہوں نے وہاں محمد کی تربیت کے لیے بہترین اساتذہ بھجوائے۔ محمد ثانی نے وہاں مذہبی اور دنیاوی تعلیم کے علاوہ ہر قسم کی تعلیم حاصل کی۔ محمد دوم عثمانی ترک سلطنت عثمانیہ کے وارث محمد ثانی ابو الفتح ترک، آپ کے آباء و اجداد ترک تھے۔ 30 مارچ 1432 کو پیدا ہوئے، 3 مئی 1481 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جسے عام طور پر محمد فاتح، دوسرے لفظوں میں سلطان محمد فاتح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح ایک عثمانی سلطان تھا جس نے اگست 1441 سے ستمبر 1446 تک حکمرانی کی، اور اس کے بعد فروری 1451 سے مئی 1481 تک محدث دوم کے پہلے دور حکومت میں ہنگری کے اپنے ملک میں حملے کے بعد پیس آف سیزڈ، جو کہ ایک امن معاہدے کا نام تھا، حالات کو توڑنے کے بعد اس نے جان ہنیاڈی کی سربراہی میں صلیبی جنگ کو شکست دی۔ جب سلطان محمد فاتح 1451 میں دوبارہ تخت پر چڑھ گیا تو اس نے عثمانی بحریہ کو مضبوط کیا اور قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر لی۔ 21 سال کی عمر میں اس نے قسطنطنیہ، جو کہ اب جدید استنبول، فتح کر لیا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ فتح کے بعد محمود نے سلطنت روم قیصر کے لقب کا دعویٰ کیا۔ اس دعوے کو صرف قسطنطنیہ کے سرپرست نے تسلیم کیا۔ بہرحال محمد دوم نے سلطنت عثمانیہ کو اپنی باقی زندگی تک رومی سلطنت کے تسلسل کے طور پر دیکھا، اور خود کو اس کی جگہ تبدیل کرنے کے بجائے سلطنت کو جاری رکھنے کے طور پر دیکھا۔ محمود نے انضمام کے ساتھ اناطولیہ اور جنوب مشرقی یورپ میں اور بوسنیا کے مغرب میں اپنی فتوحات جاری رکھیں۔ انضمام کے معنی لگن اور شوق۔ گھر میں اس نے بہت ساری سیاسی اور معاشرتی اصلاحات کیں، فنون لطیفہ اور علوم کی حوصلہ افزائی کی، اور اس کے اقتدار کے اختتام تک اس کی تعمیر نو کے پروگرام نے قسطنطنیہ کو ترقی پذیر شاہی دارالحکومت میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہیں جدید دور کے ترکی اور وسیع مسلم دنیا کے کچھ حصوں میں ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ دوسری چیزوں میں استنبول کا ضلع فاتح سلطان محمد پل اور فتح مسجد ان کے نام پر ہیں۔ سلطان محمد پل اور فتح مسجد سلطان محمد فاتح کے نام سے منسوب ہیں۔ ابتدائی دور حکومت۔ محدث دوم اس وقت عثمانی ریاست کا دارالحکومت ایڈرین میں 30 مارچ 1432 کو پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد سلطان مراد دوم 1451 اور والدہ ہما خاتون غیر یقینی اصل کی غلام تھیں۔ جب سلطان محمد فاتح 11 سال کا تھا تو اسے اپنے 2 لالا مشیروں کے ساتھ اماسیہ بھیجا گیا۔ اماسیہ وہ جگہ جہاں سلطان مراد نے اپنے بیٹے سلطان محمد فاتح کو گورنر کی حیثیت سے تعلیم کے سلسلے میں بھیجا تھا تاکہ وہ اپنے زمانے سے قبل عثمانی حکمرانوں کے رواج کے مطابق حکومت کرے اور اس کا تجربہ حاصل کرے۔ عثمانی حکمران جنہوں نے اپنی ساری زندگی جنگجو کی حیثیت سے گزاری اور اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور سلطان مراد کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا سلطان محمد اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلے۔ اسلامی تعلیم نے محمود کی ذہنیت کو ڈھالنے اور اس کے مسلم عقائد کو تقویت دینے میں بہت اچھا اثر ڈالا۔ چھوٹی عمر ہی سے خاص طور پر قسطنطنیہ کو فتح کر کے
بازنطینی سلطنت کا تختہ الٹنے کے اپنے اسلامی فرائض کی تکمیل کے لیے لازمی طور پر محدث کی زندگی میں اکشمس الدین کا اثر و رسوخ غالب ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح اکشمس الدین محمد شمس الدین بن حمزہ، آپ ترکی کے رہنے والے تھے۔ 1389 دمشق میں پیدا ہوئے۔ 16 فروری 1459 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ ایک بااثر عثمانی مذہبی اسکالر، شاعر اور صوفیانہ صفت تھے۔ وہ سلطان محمود فاتح کا ایک بااثر استاد اور مشیر تھا۔ اپنے آقا شیخ حقہ برام ولی کے ساتھ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے شمسیہ بیرامیہ صوفی حکم کی بنیاد رکھی۔ اس نے قسطنطنیہ کے محاصرے سے قبل قسطنطنیہ میں ابو ایوب الانصاری، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، کی کھوئی ہوئی قبر دریافت کی۔ دینی علوم اور تصوف میں اپنی شہرت کے علاوہ اکشمس الدین طب اور دوا سازی کے شعبوں میں بھی مشہور تھا۔ سلطان مراد دوئم نے 12 جون 1444 کو ہنگری سے صلح کرانے کے بعد اس نے جولائی اگست میں 1444 میں اپنے بیٹے محمود دوئم کے پاس تخت ترک کر دیا۔ محمد دوم کے پہلے دور حکومت میں ہنگری کے ان کے ملک میں حملے کے بعد ستمبر 1444 میں جان ہنیاڈی کی سربراہی میں صلیبی جنگ کو شکست دے دی۔ پوپ کے نمائندے کارڈینل جولین سیسارینی نے ہنگری کے بادشاہ کو یہ باور کروایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح توڑنا کوئی خیانت نہیں ہے۔ 17ویں صدی کے تواریخ کے مطابق محمد دوم نے لکھا، اگر آپ سلطان ہو تو آ کر اپنی فوجوں کی قیادت کرو، اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آئیں اور میری فوجوں کی قیادت کریں۔ مراد دوئم نے عثمانی فوج کی قیادت کی اور 10 نومبر 1444 کو وارنا کی جنگ جیت لی۔ قسطنطنیہ کی فتح۔ قسطنطنیہ، جو آج ترکی کا دارالحکومت مانا جاتا ہے، استنبول کے نام سے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے اپنی نظم بلاد اسلامیہ میں استنبول کے متعلق کچھ اشعار لکھے اور اس کے احوال کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہم، جو قسطنطنیہ کے پہلے محاصرے کے دوران 674-678 فوت ہو گئے تھے، جب محمد دوم کی فوج قسطنطنیہ کے قریب پہنچی تو محمود کے شیخ اکشمس الدین نے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہم کا مقبرہ دریافت کیا۔ فتح کے بعد محمود نے اسلامی دنیا کو فتح کی اہمیت پر زور دینے اور غازی کے طور پر ان کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے اس جگہ پر سلطان مسجد تعمیر کروائی۔ رومیلی حصار کیسل سلطنت محمود دوئم نے 1451 اور 1452 کے درمیان قسطنطنیہ کے زوال سے پہلے تعمیر کیا۔ 1453 میں محمود نے قسطنطنیہ کے محاصرے کا آغاز 80,000 سے 2,00,000 فوجیوں کے درمیان کیا۔ 70 فیلڈ ٹکڑوں پر مشتمل ایک توپ خانے اور 320 جہازوں کی بحریہ، ان میں سے زیادہ تر نقل و حمل اور دکانوں کی دکانیں تھیں۔ شہر سمندر اور زمین سے گھرا ہوا تھا۔ اپریل کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی قسطنطنیہ کے محاصرے کا آغاز شروع ہو گیا۔ پہلے تو شہر کی دیواریں ترکوں کے کنارے بند ہو گئیں، حالانکہ محمود کی فوج نے اوربان کے ذریعہ ڈیزائن کردہ نیا بمبار استعمال کیا تھا، جو درد نیلس گن کی طرح ہی ایک بہت بڑا توپ تھا۔ گولڈن ہارن کے بندرگاہ کو بوم چین سے مسدود کر دیا گیا تھا اور اس کا دفاع 28 جنگی جہازوں نے کیا تھا۔ 22 اپریل کو محمود نے اپنے ہلکے جنگی جہاز گالاٹا کے
جینیس کالونی کے آس پاس اور گولڈن ہورن کے شمالی ساحل میں منتقل کیے۔ اس طرح بازنطینیوں نے اپنی فوج کو دیواروں کے لمبے حصے پر پھیلا دیا۔ تقریباً ایک مہینے کے بعد 29 مئی کو قسطنطنیہ گر گیا۔ 35 دن کے محاصرے کے بعد اس فتح کے بعد محمود نے عثمانی دارالحکومت ایڈریمپل سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا۔ محمود کی پہلی بیوی گلبہار خاتون تھیں، وہ مصطفیٰ پاشا کی بہن تھیں۔ دونوں نے 1446 میں شادی کی۔ ان کا ایک بیٹا بایزید دوم اور ایک بیٹی گیورہن خاتون تھے۔ اپنی دوسری بیوی گل خاتون کے ساتھ محمود کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مصطفیٰ تھا، جس کی پیدائش 1449 میں ہوئی تھی۔ اس کی تیسری بیوی ستیہ خاتون تھی جو ذوالقادر حکمران سلیمان بی کی بیٹی تھی۔ دونوں نے 1449 میں شادی کی۔ اس کی چوتھی اہلیہ ہیگن ہاسن تھیں جو زگن پاشا کی بیٹی تھی۔ ان دونوں نے 1451 میں شادی کی اور 1453 میں ان کی طلاق ہو گئی تھی۔ سلطان محمد فاتح کی پانچویں بیوی آئسک خاتون تھی، وہ علی بی کی بہن اور اس کے سب سے چھوٹے بیٹے سیم کی ماں تھی۔ سیم سلطان جو کہ عثمانی ترکی میں ہی شمار کیا جاتا ہے، سیم سلطان محمود دوئم کا تیسرا بیٹا اور سلطان بایزید دوم کا چھوٹا سوتیلا بھائی تھا، اور اسی طرح سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول کا چچا تھا۔ محمود کو قدیم یونانی اور قرون وسطیٰ کے بازنطینی تہذیب میں گہری دلچسپی تھی۔ اس کے ہیرو اچیلس اور اسکندر اعظم تھے، اور وہ کسی اختیار سے عیسائی مذہب پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ انہیں متعدد زبانوں میں روانی کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، جس میں ترکی، سربیا، عربی، فارسی، یونانی اور لاطینی شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سلطان محمد فاتح کی وفات کے متعلق۔ علامہ اقبال نے ایک بہت ہی پیارا شعر ارشاد فرمایا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ور پیدا۔ سلطان محمد فاتح کی موت کی خبر یورپ میں بہت خوشی کا باعث بنی۔ چرچ کی گھنٹی بجائی گئی اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ وینس میں اس طرح اس خبر کا اعلان کیا کہ عظیم ایگل مر گیا ہے۔ اس طرح اس نے خود مختار عثمانی سلطان کی کلاسیکی تصویر قائم کی۔ محمود کی 31 سالہ حکمرانی اور متعدد جنگوں نے سلطنت عثمانیہ کو وسعت دی، جس میں قسطنطنیہ، ترک سلطنتیں اور ایشیا مائنز، بوسنیا، سربیا اور البانیہ شامل ہیں۔ میراث: سلطان محمد فاتح کا نام اور تصویر 1986 سے 1992 تک ترک 1000 لیرہ نوٹ پر نمودار ہوئی۔ استنبول کا فاتح سلطان محمد پل مکمل 1988 میں ہوا، جو باسپورس آبنائے کو عبور کرتا ہے۔ محمد پل کا نام سلطان محمد فاتح کے نام پر رکھا گیا ہے۔